صحیح پوچھیے کہ میں ان طلبہ عزیز کے تقریر سننے ہی کے لیے بیٹھا تھا، کیونکہ مجھے رسول پور میں پروگرام ہے ابھی 8 بجے سے، اس میں جانا تھا، جا رہا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی کہ محمد حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محمد جواد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مافذ ضمیر کو بہت اچھے انداز میں ادا بھی کیا، اور ہندوستان میں جنگ آزادی کی جو تاریخ تھی اس کو مختصر وقت میں بہت جامع انداز میں پیش کیا۔ بس مختصراً ایک بات ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کا کردار کیا ہے، مسلمانوں کا کیا کردار ہے، کیا قربانیاں ہیں، اس کے لیے ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ چونکہ ہمارے برادران وطن چند ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو اصل آزادی کے متوالے اور آزادی کی روح پھونکنے والے ہیں ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ میں تو اکثر نگر پالیکا میں ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کی جو قربانیاں ہیں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس لیے آپ سے بھی ایک گزارش ہے، ماشاءاللہ دونوں نے بہت مختصر وقت میں جو تیاریاں کی، جو کہ پہلے سے یہ پروگرام طے شدہ نہیں تھا، تو میں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے کھڑا ہو گیا، مجھے اس وقت بیان نہیں کرنا ہے۔ ایک بات بس کہنی ہے، ایک ہے ہندوستان سے انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو آزاد کرانا، دوسرے ہے پاکستان کا بننا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس شش و پنج میں ہو جاتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں نے اپنا ایک ملک تو بنا لیا، تو پھر ہم کو ہندوستان میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسی ملک میں 800 سال تک تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی، اور انگریزوں نے جو ظالمانہ رویہ اس ملک میں اختیار کیا، ان ظالموں کو اس ملک سے بچانے کے لیے جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اس کے لیے ہمارے علماء نے ہی آواز اٹھائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز جن کا ابھی ذکر آیا، اس سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آئی۔ تو اصل اس ملک سے برطانوی حکومت اور ان کے ظلم و استبداد سے اس ملک کو بچانا تھا، پاکستان بنانا مقصود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یا اس وقت ان کے جو حامی تھے خود ہمارے جد امجد مولانا رمضان الحق صاحب، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کی تقسیم ہو۔ تو ملک کی تقسیم ایک الگ مسئلہ ہے، اور جنگ آزادی ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کبھی کبھی ہم لوگوں میں بھی یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا تو ملک ہے تو واقعی ہمیں نہیں ہندوستان میں رہنا چاہیے۔ نہیں، اس ملک میں تو ہم ہی کو رہنا چاہیے، ہماری ہی حکومت رہی۔ شروع سے محمد بن قاسم جو فاتح سندھ رہے، اور پوری تاریخ ہے، مختصر وقت میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا۔ اگر پوری تاریخ دیکھا جائے تو اس ملک کو جو دیا ہے وہ مسلمانوں نے دیا ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگ اس ملک میں جو گھومنے آتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں لوگ صرف تفریح کے لیے جاتے ہیں، بزنس کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن ہندوستان کا لال قلعہ، ہندوستان فتح پوری مسجد، ساری چیزیں مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی بنائی ہوئی۔ آج تو ان حضرات سے ان کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو رہی ہے، اس لیے اس ملک کو ہم نے دیا ہے۔ سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں تھی، ظاہر ہے اس ملک میں جو قربانیاں ہیں وہ ہماری ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ سمجھا جانے لگتا ہے کہ ہاں ہم بھی شریک تھے، ہم بھی نہیں، بھی اور ہی میں فرق ہے، ہم ہی شریک تھے، یعنی انگریزوں کو بھگانے میں ہم ہی پیش رہے۔ کم و بیش 51,000 علماء نے قربانیاں دی ہیں، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ بہر کیف کیسے کیسے مظالم ہوئے، ہم لوگ تو صرف بیان کر سکتے ہیں، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے تاریخ کو پڑھا بھی جائے، اس کا مطالعہ بھی کیا جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ پاکستان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ان مہاجرین سے اچھے تو ہم پرندے ہیں، شکار ہوتے ہیں لیکن کہیں نہیں جاتے، پیدا یہیں ہوا ہوں، یہیں پر مروں گا میں۔ وہ اور لوگ تھے جو کراچی چلے گئے،
وہ جو چلے گئے ہمارے عزیز، ہمارا ننیحال ہے، اور میں بھی اس ملک میں 2-4 بار گیا ہوں، لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جتنی ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ جتنے اطمینان اور سکون سے رہتے ہیں، پاکستانی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ وہ سکون سے نہیں رہتے۔ وہاں ہر وقت خوف و ہراس، ڈر ہے، تو کیا فائدہ اس ملک کے بنانے سے جہاں پر ظلم و استبداد ہے، مسلمان کو کھایا جا رہا ہے، مسجدوں میں گولیاں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم جا رہے تھے پاکستان، ابھی 8 سال پہلے کی بات ہے، بس سے تو ہم سے ایک پاکستانی نے کہا کہ آپ ہندوستان میں کیسے رہتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمیں یہاں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، ہم وہاں اپنی بات کہتے بھی ہیں، ان لوگوں کے سامنے بھی کہتے ہیں۔ ہمیں افسوس آپ پر ہے کہ آپ مہاجرین اور پاکستان کے رہنے والے شیعہ اور سنی آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے تو جو چیز ختم کی تھی، اس لیے اس ملک سے نہ ہمیں کوئی مطلب ہے۔ اور آج میں ان طلبہ عزیز کے سامنے بھی ایک بات آخر میں کہہ کر جاؤں کہ آج جب کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرکٹ کے میچ میں ہم پاکستانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ذہنی طور پر۔ کیوں؟ وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، وہ مسلمان ہیں۔ ہم پہلے اس ملک کے وفادار ہم جب ہی تو بنیں گے جب اس ملک کے رہنے والے کھلاڑیوں کا ہم حوصلہ افزائی کریں گے۔ میری اہلیہ کا سگا ماموزاد بھائی پاکستان کا کرکٹر عاصم کمال، ابھی میری ملاقات اس سے ہوئی حج میں، یہاں بھی جب وہ آیا اس نے سینچری ماری، ہمارے پاس فون آیا، میں نے کہا مجھے تمہاری سینچری سے کوئی خوشی نہیں ہے، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، اس ملک کو ہم نے انگریزوں کے چنگل سے آزاد کیا، تمہارا کھیل اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یہ بھی کہنی ہے کہ ہم غیر مسلموں سے نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں، ہم ان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنی تاریخ کو موقع بموقع بیان بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں ان 2 طالب علموں کا بہت ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے مجموع میں بھی اچھے انداز سے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔